علامہ صاحب غریب مسکین تک پہنچانے کا ذریعہ فطرانہ، جی بالکل، تو یہ مجھے بتائیں فطرانے کے احکامات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ فطرہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی کہ روایات کے اندر آیا ہے کہ روزے قبول نہیں ہوتے اگر کوئی فطرہ ادا نہ کرے، جس طریقے سے نماز قبول نہیں ہوتی اگر محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے۔ تو فطرے کی عبادت اہم ترین عبادت ہے، واجب عبادت ہے، اور اس کو انجام دینا ہے۔ اس کا وقت ویسے ایکچولی دیکھا جائے تو جیسے ہی آج کی رات داخل ہوگی یعنی چاند رات، اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور جو نماز عید پڑھتے ہیں ان کے لیے نماز عید تک اس کا وقت ہے، جو نماز عید نہیں پڑھ پائیں گے ان کے لیے ظہر تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو اس پیریڈ کے اندر آپ کو جو فقیر ہے، مستحق ہے، ان تک فطرہ پہنچانا ہے۔ اب فطرہ کون نکالے گا اور کس کو دیا جائے گا؟ فطرہ نکالنا ہوتا ہے سرپرست کو، جو گھر کا سرپرست ہے، اور سرپرست سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو کفالت کر رہا ہے، جو مالی اخراجات برداشت کر رہا ہے، جو گھر بار کے اندر ایکسپنسز کو برداشت کر رہا ہے، اس کو فطرہ نکالنا ہے۔ اب ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ والد صاحب بہت زیادہ بزرگ ہو چکے ہوں اور وہ ابھی فی الحال جو ان کی اولاد ہے یا ان کے بچے ہیں، ان کے جو پوتے نواسے ہیں، ان کی کفالت نہ کر رہے ہوں، اور جو بڑا بیٹا ہے وہ مثال کے طور پر اخراجات برداشت کر رہا ہو، تو جو اخراجات برداشت کرنے والا ہے اس کو فطرہ نکالنا ہے اپنے ان تمام افراد کا کہ جن کے وہ اخراجات برداشت کر رہا ہے۔ تو ان تمام افراد کو اسے فطرہ نکالنا، اور یہ فطرہ نکال کر پھر مستحق کو دینا ہے۔ اگر خاتون ہو، جی خاتون بھی اسی طریقے سے، خاتون اگر وہ خود کمانے والی ہیں، جی، جیسے سنگل پیرنٹنگ ہے، وہاں پر وہ خود کما رہی ہیں، اپنے اولاد کو جو ہے وہ پال رہی ہیں، تو پھر خاتون کو نکالنا ہے اپنا فطرہ بھی اور اپنے زیر کفالت تمام بچوں کا فطرہ بھی۔ اور فطرہ نکالنا ہے 3 کلو کھانے پینے کی کسی چیز کے حساب سے، چونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو رائج کھانا وہ یا آٹا ہے یا چاول ہے۔ ٹھیک ہے، تو آٹا جو 3 کلو بنتا ہے نارملی وہ 400 روپے یا 450 روپے اس کے آس پاس بنتا ہے۔ تو جو بھی آپ آٹا استعمال کر رہے ہیں، یا تو وہ آٹا پہنچا دیں یا اس کی قیمت بھی پہنچائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیمت کے حساب سے پر پرسن آپ احتیاطاً یہ فرض کر لیجئے کہ 450 روپے آپ کو پر پرسن نکالنا ہے ایک بندے کا فطرہ۔ اب آپ کے اندر جتنے بھی افراد ہیں اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے۔ اور بچے بھی اس میں؟ جی بچے بھی اس کے اندر ہیں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، بزرگ ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے رشتہ دار نہ ہوں۔ اور اتفاق سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ہمارے یہاں دور سے آیا ہوا ہے چاند رات گزارنے ہمارے گھر پہ، تو اگر انہوں نے پوری رات بھی ہمارے گھر پہ گزاری ہے تو پھر ان کا فطرہ بھی ہم پر واجب ہوگا، چاہے وہ گھر کے کفیل ہی ہوں۔ جی جی، چاہے وہ سکتا ہے کہ وہ بالکل ویل ہوں، وہ خود اپنا اخراجات برداشت کرتے ہوں، لیکن فی الوقت یہ رات آپ کے یہاں گزارنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے ان کے رات کے اخراجات برداشت کیے ہیں۔ تو جو چاند رات میں جس کے اخراجات برداشت کرے گا اس کے بھی فطرہ نکالنا اسی شخص کے اوپر واجب ہے۔ تو چاول کے حساب سے 450 روپے، آٹے کے حساب سے 450 روپے، اور اگر چاول کے حساب سے نکالنا چاہیں تو تقریباً 1250 روپے یہ 3 کلو کے حساب سے بنے گا۔ اور یہ جس کو دینا ہے مستحق کو، وہ حقیقی فقیر ہونا چاہیے۔ اب فقیر کی تعریف کیا ہے؟ فقیر کی تعریف یہ نہیں کہ جو مانگنے والا اور ہاتھ پھیلانے والا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو، لیکن جو شرعی طور پر جو سفید پوش افراد ہے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے کہ اسے شریعت کی ڈیفینیشن کے اندر فقیر کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس آنے والے سال میں جو ابھی سال آئے گا اس کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے پیسے نہ ہو، 1 سال تک کے پیسے اس کے پاس نہ ہو، اور اس کے پاس کوئی کاروبار یا کوئی اور کام کاج بھی نہ ہو، کوئی نوکری جاب بھی نہ ہو کہ جس سے وہ اپنا 1 سال صحیح طریقے سے گزار سکے، اس شخص کو کہا جائے گا کہ اب یہ شرعی طور پر مستحق ہے، فقیر ہے، اب آپ اس کو فطرہ دے سکتے ہیں۔ اور پہلے کیا کون سا تھا یہ آپ بتائیے گا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فطرہ دینا ہے تو پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں یا اپنے نیبرز میں پہلے دیکھیں پھر آگے بڑھیں، اس طرح؟ دیکھیے اس سلسلے میں چونکہ علامہ صاحب نے اپنے مکتب کے حساب سے بات کی، ظاہر ہے بالکل درست بات انہوں نے اپنے حساب سے کی۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر سان من تمر او سان من شعیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر ہے وہ 1 سا کھجور یا 1 سا جو مقرر کیا ہے، اس کا نصف ہمارے ہاں گندم کے طور پر جس کی قیمت آج کل 300 روپے بنتی ہے وہ رکھا گیا، کم و بیش ہوئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے اجتہاد تھے، اس زمانے میں گندم مہنگی تھی، کھجور سستی تھی وہاں پر، تو اب چونکہ گندم سستی ہے، کھجور مہنگی ہے، تو آپ گندم کو بھی سا کر لیں۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہوگا جنہوں نے دینا ہے وہ 600 روپے کم از کم دیں، اور جوں کے حساب سے وہ تقریباً کوئی 1200 روپے بنتا
بنتے ہیں، اور اگر آپ اوپر چلے جائیں کھجور کے حساب سے تو وہ 1600 2000 2800 اس طریقے سے جو ہے نا وہ بنتے ہیں کشمش وغیرہ کے حساب سے. تو اس حساب سے بھی دیا جا سکتا ہے فطرانہ، جس کو جتنی اللہ نے وسعت دی ہے وہ اس حساب یعنی سے زیادہ تو اپنا- کتنا بھی کر جی سکتا ہے نا، وہ اس حساب سے دیں. اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ دینا کس کو ہے، تو دینا یہ فقیر کو ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ ان کو جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے. اور رشتہ داروں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تو قرآن مجید نے بڑی تاکید کی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ. اچھا رشتہ داروں کی تاکید کیوں کی گئی؟ اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ وجوہات مفسرین نے محدثین نے بیان کی، لیکن ایک وجہ میں ذاتی تجربے سے بیان کر رہا ہوں. وہ کیا؟ آپ کا رشتہ دار ہوگا وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ نالائق رہے گا. اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ یار میں اس کے ساتھ اتنی بھلائی کرتا ہوں، یہ پھر بھی میں جو ہے نا وہ میرا ممنون نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. تبھی کہا گیا کہ اس کو دو، اور دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے. آپ دے دیں، انما الاعمال بالنیات، آپ نے دل میں نیت کی تو آپ کا معاملہ ہو گیا، وہ مستحق ہے. لیکن یہاں پہ ایک باریک نقطہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو سادات کرام ہیں یا جو بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ہیں سوائے ابو لہب کی اولاد کے، ان کو یہ زکوٰۃ الفطر اور اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ یہ ان کو نہیں دیے جا سکتے. اس کے علاوہ کو جو ہے نا وہ دیے جائیں. اور اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی یہاں آواز بلند کر چکے کہ ان کے لیے خمس ہے، اور رکاز جو حکومت کے ہاں سے جو ہے نا وہ چیزیں آتے ہیں، دفینے جو زمین سے نکلتے ہیں، سونا چاندی اعلیٰ ازل قیاس پتھر، ان سب چیزوں پر سادات کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. تو ہم ان کے حوالے سے یہ بات کریں گے. سادات کرام کی ویسے آپ مدد کریں. ابھی ہم نے کہا نا، تو مجھے ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ تحفہ حضور کو آپ نے دینا ہے نا، حضور کو خوش کرنا ہے تو درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے بچے کو، ابھی آپ کا بچہ آیا یہاں پہ وقفے میں، تو ہم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو آپ خوش ہوئے ہوں گے کہ علماء نے دعا دی ہے. آپ کے بچے کو کوئی چاکلیٹ دے گا نا، تو آپ کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں نا تو آپ پھر بھی خوش ہوں گے، کیونکہ میرے بچے کے ساتھ محبت کی ہے. آپ ذرا سوچئے کہ آپ عید کے موقع پر، عیدی کے طور پر، صدقے کے طور پر نہیں، میل کے طور پر نہیں، آپ نبی کی اولاد کو کچھ دیں گے تو کیا خیال ہے کہ سیدہ زہرا کی نگاہ کرم نہیں ہوگی؟ بالکل. کیا نبی علیہ السلام کی آپ کو توجہ نہیں ملے گی؟ یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ آپ سیدوں کو خوش کریں، اللہ آپ کی بگڑی سنوار دے گا. تو عید کے موقع پر جہاں ایک بات میں نے اور کرنی ہے، جہاں آپ سادات کا خیال آپ نے کرنا ہے، ان کو جو ہے نا وہ شامل کرنا ہے، وہاں ایک بات مجھے ضروری کرنی ہے. کل عید کا دن ہے، سارا مہینہ آپ کو تراویح پڑھائی ہے، سارا مہینہ آپ کو جو ہے نا وہ نماز پڑھائی ہے. عید کا دن ہوتا ہے، عید کے دن ہم ان ائمہ کو، ان خطباء کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ سفید پوش ہیں. وہاں ہاتھ رک میں اپنی بات نہیں کر رہا، علامہ صاحب کی بات نہیں کر رہا کہ ہمارے معاملات شاید اور ہوں، لیکن اکثریت جو پاکستان میں علماء ہیں نا، اکثریت جو مساجد کے خطباء ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، کیونکہ تنخواہیں اتنی کم ہیں. پنجاب میں حکومت نے کہا کہ ہم 25,000 دیں گے، اگر وہ دیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں سندھ میں یا دیگر جگہوں پر نہیں. اور 25,000 سے کیا ہوتا ہے، 50,000 سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس موقع پر میں ناظرین سے کہوں گا کہ آپ عید والے دن علماء سے ملیں اور ان کو کچھ نہ کچھ عیدی ضرور پیش کریں. یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ سارا سال خدمت دین کرتے ہیں، جی بالکل، سارا سال کرتے ہیں نا، تو ان کے اس کے عوض اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے عیدی دے دی، صدقہ خیرات نہیں، تو اس میں حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں آپ. وہ اتنا یہ کیسے لے رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے. علماء کو آپ کم از کم، وہ علماء خاص طور پر، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا بھائی مجھے بھلے نہ دیجیے، لیکن میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جن بیچاروں کا گزارا جو ہے نا وہ تنخواہ، ایوریج تنخواہ کتنی ہے آپ کو پتہ ہے مساجد میں؟ اندازہ ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں.